بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شرعی کاروبار کے اصول، ضوابط، ایٹیکیٹس اور پرنسپلز آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے سامنے طہارت سے میراث تک علوم، مسائل، فقہی مسائل چل رہے ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ تو کاروبار کے حوالے سے یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ پورے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سب سے لمبی آیت کون سی ہے کاروبار کے متعلق؟ مضاربت، مشارکت کے اصول وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو پاک رب نے سب سے لمبی آیت کاروبار کے بارے میں ارشاد فرمائی اور حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو کاروباری اور دکاندار کی کتنی حیثیت ہے اونچی۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کو طلب کرنا یہ فرض ہے اللہ کے فرائض کے بعد۔ واجملوا فی الطلب، دوڑ لگاؤ اور کوشش کرو اور محنت کرو، پیسے کماؤ۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کوشش کرو، محنت کرو۔ پاک رب نے پاک کلام میں مال کو 14 مقامات پر خیر کہا ہے کہ یہ خیر ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، المال فیما مضى یکرہ، زمانہ گزشتہ میں مال مکروہ جانا جاتا تھا اس لیے کہ صحابہ نے پوری دنیا میں دین پہنچانا تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرُثُ الْمُؤْمِنِ، آج کے دن یہ مسلمان کا ڈھال ہے۔ لَوْ مَا عِنْدَنَا هَذَا الْمَالِ لَتَمَنَّ لَنَا بِالْمُلُوكِ، اگر یہ پیسے ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہم کو ہینڈ کرچیف، رومال بناتے اور ٹیشو بناتے، ہم سے ہاتھ صاف کرتے۔ 50 پاکستانوں جتنی سلطنت سفیان ثوری سے قرضہ لیتے تھے۔ تو مال اچھی چیز ہے لیکن 4 شرائط کے ساتھ، صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، تکبر نہ کرو اور غریب کے ساتھ امداد کرو، اس لیے مال خیر ہے۔ لیکن اگر 4 شرائط کا تم خیال نہ کرو، الدنیا جیفا وطالبها کلاب اذا شیک فلن تشک، کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں، جب اس میں کانٹا چھپ جائے مت اتارنا، مت نکالنا۔ بہرحال مال خیر ہے، مال خیر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خیر فرمایا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا ان الانسان لحب الخیر لشدید، مال فتنہ ہے یعنی امتحان ہے، پاس ہو جاؤ اس میں، یہ مطلب ہے۔ فتنہ یعنی امتحان ہے، اولاد بھی فتنہ ہے یعنی امتحان ہے، صحیح تربیت کرو اور ناکام ہو جاؤ گے۔ تو مال کمائیں گے، اور اگر ہم کو 15,000 تنخواہ ملے یا ہم 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں تو ہم کو 1 لاکھ نیکی بھی ملتی ہے، 1 روپے پر 1 نیکی، حدیث میں آتا ہے۔ مال کو طلب کرنا، مال کے لیے دوڑ لگانا، دعا کرنا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت آدمی کو کافر بنا دے، غلط چیزیں لے لے یا اللہ سے گلے شکوے کر لے، تو ایسا مت کرو۔ بہرحال تو مال کمانا ٹھیک ہے لیکن اصول اور ضوابط، ایٹیکیٹس اور پرنسپلز، اصول کا خیال کرو، اخلاق، اقدار۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں عبادت کرو لیکن حلال مال کھاؤ، یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور پریشانی بھی آتی ہے اور زبان میں اثر بھی نہیں رہتی۔ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ہمیشہ خوش رہو گے اگر خوشی چاہتے ہو۔ زبان پاک، غیبت چغلی گالی مت دو، پیٹ پاک، حرام سے بچو، ناڑا پاک، بدکاری سے بچو، خوش رہو۔ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین او کما قال ثم ذکر الرجل یطیل السفر اغبر اشعث يمد يديه فيقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام
ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ او کما قال۔ ایک آدمی بہت محنت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے کہ سب کچھ حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبال المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا حلال کھا رہا ہے یا حرام، بس پیسے جمع کر رہا ہے۔ مسلم شریف، الحلال بین، حلال واضح اس کو لے لو، حرام بین والحرام بین، حرام واضح اس سے بچو، وبینہما امور مشتبہات یا مشتبہات، دونوں ٹھیک ہیں۔ اور اس کے درمیان کچھ ایسے امور ہے جو آدمی کو شبہ میں ڈالتے ہیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے ہی بچا اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ حلال کماؤ گے اس میں برکت ہوگی، وَإِنَّمَا لِلرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَةُ إِلَىٰ قَلٍّ رواہ القرطبی۔ حرام مال جتنا بڑھ جائے نتیجہ صفر ہے۔ یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات میں برکت، سود میں بربادی ختم کرتا ہے۔ تو حلال کماؤ، اور یہ اونچا پیشہ ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، ملازمین کے ساتھ نرمی کرو، 2 نمبر چیز نہ بیچو، جھوٹی قسم مت کھاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایک ہے مضاربت، ایک ہے مشارکت، انگلش میں دونوں کو پارٹنرشپ بولتے ہیں، اگرچہ شریعت میں اس کے احکام الگ الگ ہیں۔ مضاربت ایک کے پیسے ایک کی محنت، اٹ از کالڈ مضاربہ، اور ایک ہے مشارکت، دونوں کے پیسے ہیں، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ دونوں میں ایک بات تو متعین ہے، ایک کے پیسے ایک کی محنت ہے یا دونوں کے پیسے ہیں، تو جو نفع مقرر ہوگا وہ فیصد کے اعتبار سے ہوگا، نفع کا فیصد، نہ کہ پیسوں کا فیصد۔ ہاں یہ جملہ نوٹ کر لو، فیصد، آدھا تیرا آدھا میرا، 2/3 تیرے 1/3 میرا، یہ ٹھیک ہے۔ 80% تیرا 20% میرا، یہ مجھے 20,000 دو گے، دونوں کے پیسے ہیں یا ایک کے پیسے ایک کی محنت ہے، جی مجھے 20,000 دیا کرو، باقی تیری مرضی، آرام ہے۔ آپ نے کسی کو 3 کروڑ دیے اور اس کو کہا ماہانہ مجھے صرف 98 دیا کرو یا 1 روپے، یہ بھی سود ہے۔ جو نفع ہوگا اس کو آدھا آدھا کریں گے، یا 2 حصے تو لے، تو محنت کرتا ہے، 1 حصہ میرا ہے، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں اور میں گھر میں لیٹا رہتا ہوں۔ مضاربت اور مشارکت میں فیصد کے اعتبار سے نفع، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو مضاربت کا الگ حکم ہے، مشارکت دونوں کے پیسے ہوں تو اس کا الگ حکم ہے۔ اگر مضاربت میں نقصان ہو جائے تو جس کی محنت ہے اس کی محنت گئی، جس کے پیسے اس کے پیسے گئے۔ لیکن ایک کی محنت ہے ایک کے پیسے ہیں، مثلا اس آدمی کے 3 لاکھ ہے، یہ محنت کر رہے، 3 لاکھ اس کو دے دیے، لیکن وہ پیسے 4 لاکھ بن گئے اور نقصان آیا تو پہلے نفع کو کھائے گا، وہ ہے کہ دونوں کو نقصان ہوگا۔ جب 1 لاکھ نفع نکل جائے وہ کھا گیا نقصان، پھر اس کے بعد پیسوں والے پر نقصان آئے گا، محنت والے پر نقصان نہیں آئے گا۔ ہاں اگر محنت والے نے قصدن گڑبڑ کیا ہو یا سستی کی تو اس پر پھر نقصان آئے گا۔ اور اگر دونوں کے پیسے ہوں تو اس میں ایک جملہ غور سے سنو، توجہ سنو، دونوں کے پیسے ہیں، اس میں ایک جملہ غور سے سنو، نفع رضا کے مطابق، نقصان پیسوں کے مطابق، نفع رضا کے مطابق، نقصان پیسوں کے مطابق۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، ایک کے 1 لاکھ ہے، ایک کے 2 لاکھ ہیں، نفع رضا کے مطابق، اس کے 2 لاکھ ہے نا، لیکن وہ 1% نفع لے اور جس کا 1 لاکھ ہے وہ 2% نفع لے تو یہ جائز ہے، یعنی 3 میں 2 1 لاکھ والا لے لے اور 1 حصہ 2 لاکھ والا لے لے تو یہ جائز ہے، نفع رضا کے مطابق۔ لیکن نقصان پیسوں کے مطابق، اس کا مطلب سمجھو، 3,000 نقصان ہوا تو اس کا 1,000 جائے گا، 2 لاکھ کا والے کا 2,000 جائے گا، نقصان پیسوں کے مطابق برابر سرابر۔ لیکن نفع رضا کے مطابق، دوبارہ سنو، اس کے 2 لاکھ اس کے 1 لاکھ، نفع ہے 3,000، 1 لاکھ والا کہے مجھے 2,000 نفع دو گے اور تمہیں میں 1,000 دوں گا تو یہ جائز ہے، اگر دونوں اس پر راضی ہو جائے۔ تو متعین پیسے رکھنا یہ حرام ہے، دونوں شریک ہیں، مضاربت ہے یا مشارکت ہے، یہ بات بھی غور سے سنیں۔ تو نفع کی بات ہوگی، لیکن ایک آدمی اس میں سے کہے جی مجھے میرے لیے تنخواہ بھی مقرر کرو، یہ حرام ہے۔
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی محنت ہے، ایک کے پیسے ہیں. جس کی محنت ہے وہ کہتا ہے تنخواہ بھی دو اور 3 حصوں میں سے 1 حصہ یا 2 حصے بھی دو، تو یہ حرام ہے. وہ اپنے لیے حصہ تو بڑا رکھ لے، زیادہ رکھ لے، یہ گنجائش تو ہے، یہ جائز ہے. لیکن تنخواہ الگ لے لے اور نفع میں حصہ الگ لے لے تو یہ جائز نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے تو آپ فون کر کے پوچھ لیں واٹس ایپ سے. یہ شریعہ احکام جب اسٹامپ پیپر آپ لکھ لیں. ہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، اسٹامپ پیپر نہیں لکھتے ہیں، بعد میں لڑتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ لو. 1 2 جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھے. مجھے کسی نے 2 لاکھ دینے ہیں تو جس نے دینے ہیں نا وہ لکھے کہ میں آپ کو 2 لاکھ دوں گا. اگر یہ لکھے گا یہ تو آپ نے لکھا ہے جی، میں نے تو نہیں لکھا ہے. وہ لکھے گا جس پر حق آ رہا ہے کہ میں 2 لاکھ دوں گا. اچھا ہم معاملہ کرتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس سے کچھ لکھوانا یا اس کے مکان کی رجسٹری لینا یا اس کو آپ قرض دے رہے ہیں سونا اس کا لینا، یہ جائز ہے، بلکہ رکھنا چاہیے. کل اگر وہ سستی کرے تو آپ کے پاس اس کی زمین یا مکان کے کاغذات تو ہونا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جی مجھے مفتی صاحب قرضہ دے دو 5 لاکھ، بیوی کے زیورات میرے پاس رکھ لو یا زمین کے کاغذات رکھو. یہ قرآن میں ہے، یعنی اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ہم یہ کرتے نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے، بعد میں ہم روتے رہتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس سے رکھنا چاہیے اور آپ رکھا کریں. اور اسٹامپ پیپر ضروری ہے، اس پر 2 گواہ ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کاروبار کے بہت سارے مسئلے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ میں کمیشن کا بتا دیتا ہوں، اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں. دیکھو یہ چشمہ ہے، یہ 500 روپے کا ایک دکاندار بیچتا ہے. توجہ سے سنو، 500 روپے کا جو بھی آتا ہے 500 450 400 کا وہ دیتا ہے. میں ایک آدمی لے گیا کہ اس کو یہ چشمہ دے دو اور مجھے کمیشن بھی دو، اور وہ 500 کا بیچے. ہمیشہ اس طرح کرتا ہے. پھر میں آدمی لے گیا مجھے وہ 100 روپے دے دے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ اس نے مجھے اپنے جیب سے دیا. لیکن ہر کسی کو 500 روپے کا یہ چشمہ دیتا ہے، یہ گاڑی دیتا ہے، کوئی چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں 500 کا. جب میں آدمی لے گیا نا تو اس نے 600 روپے قیمت کر لی. کسی کے لیے اس نے 600 روپے قیمت نہیں کی تھی، بلکہ جب میں آدمی لے گیا تو اس نے قیمت بڑھا دی، یعنی 600 روپے. تو یہ گویا کہ گھاگ کے جیب سے اس نے آپ کو پیسے دے دیے اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز. کمیشن اس طرح پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں، یہ جائز ہے. لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، جائز ہے. 2 آدمیوں کو بلاتے ہیں، انہوں نے دفتر کھولا ہوا ہے، کس کام کے لیے؟ اور اگر وہ دونوں سے کمیشن لے لے تب بھی جائز ہے. وہاں بورڈ لگا لے ہم بائے مشتری دونوں سے کمیشن لیں گے، جائز ہے. انہوں نے ملا لیا، دونوں مل گئے اور انہوں نے آپس میں خرید و فروخت کر لی. 1% یا 2% جی ہم دونوں سے لیں گے، جائز ہے. بتا کر جائز ہے، یہ ضروری ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس طرح فائل ہے، ایک ادارے کے آپ نے فائل خرید لی، جائز ہے. لیکن فائل کو آگے بیچے تو حرام ہے، اس لیے کہ زمین متعین نہیں ہے. متعین ہوگی، جب متعین ہو جائے زمین کے سر پر آپ کھڑے ہو جائیں. نمبر 1 متعین ہو جائے، زمین کے سر پر آپ کھڑے ہو جائیں، ڈاؤن پیمنٹ آپ ادا کریں، ماہانہ پریمیمز قسطیں 3-4 آپ ادا کریں، ادارے کی طرف سے ایجاد ہو کہ آگے بیچ سکتے ہو. جب یہ 5 شرائط 6 شرائط ہوں پھر فائل آگے بیچ سکتے ہو. فائل میدان میں آئے اور بک گئے اور آگے بک گئے اور آگے بک گئے اور امت تباہ ہو گئی تو یہ غلط ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو کاروبار شریعت کے مطابق کرو. انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیسرا ہوتا ہوں اگر 2 شریکین آپس میں خیانت نہ کرے تو اس میں برکت دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ تمام مسلمانوں میں یہ سستی آ چکی ہے کہ پیسوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، کاروبار کا خیال نہیں کرتے ہیں، اصول و ضوابط کا خیال نہیں کرتے ہیں، مباربت اور مشارکت کے اصول کا خیال نہیں کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آخر میں اپنا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، واٹس ایپ. بہرحال عالم کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مسائل پوچھنا چاہیے، ٹیلی فون پر صرف کام نہیں چلانا چاہیے. بہرحال تو کاروبار شریعت کے مطابق کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے. 0311 444 00006
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔